عزیزان گرامی وقار، آج ہماری بات خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، مولا کائنات، شیر خدا حیدر کرار علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ کی طرف چلی ہے۔ یقیناً آج چوتھے خلیفہ راشد کا ذکر ہم سب کی روحوں کو گرم کر دیتا ہے، اور کیوں نہ ہو، دنیا کے سارے اولیاء کا جو سردار، سارے نجبا، سارے اتقیاء، سارے صوفیاء کا مرکز وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئی ہوں، اور جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کبھی پس و پیش نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھیں جب کسی پر احکام کا وہ مکلف ہوتا ہے یا احکام اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ عمر ہوتی ہے 12 سال کی، 12 سے لے کر 15 سال تک مرد کبھی بھی بالغ ہو تو اس پر احکام لازم ہوتے ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں اس وقت آئے تھے جب ابھی احکام فرض بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی عمر 9 سال کی تھی جب آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس سچے دین کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور ان کا ذکر کرنے کے لیے میرے عزیزوں یقیناً زبانیں پاک بھی ہونی چاہیے، اور سننے والوں کی محفلیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ ایمان والے حضرت علی کا نام سن کر کے مسکراتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، اور جہنمیوں کے چہروں پر کالک پڑ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ مولا کائنات شیر خدا کے دربار میں جو کہتے ہیں وہ شاید کوئی اور نہیں کہتا ہو۔ کچھ لوگ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، علی مرتضیٰ اور اہل بیت کی محبت ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اعتبار سے علی کی محبت کا مطلب صرف ماتم کرنا ہے، نہیں میرے عزیزو، ہم تو دعا بھی یوں کرتے ہیں، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ہمارے شجروں میں یہ دعا ہے کہ ہم مولا کائنات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلیں دور کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی میں جس شاعر نے یوں کہا، قوت مرداں شیر یزداں، قوت شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں اگر کوئی شہنشاہ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، شیر یزداں، اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی کی ذات ہے، اور جو کچھ بھی طاقت ملی ہے یہ غیبی خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اور پھر اگر دنیا میں کسی تلوار کی کوئی شہرت ہے تو وہ علی کی تلوار ذوالفقار کی شہرت ہے، اور جوانوں میں کوئی جوان ہے حقیقت میں تو وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ولادت بھی ایسی ہوئی، اللہ اکبر، پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ خاندان میں، پاکیزہ نسب میں۔ اللہ رب العزت کو ایسے منظور تھا۔ اسی طرح سے اختلاف روایات اپنی جگہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد جیب حمل سے تھیں، اس وقت یہ خانہ کعبہ کے طواف میں تھیں، اور ان کے شوہر ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابو طالب بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چند عورتیں جو وہاں پر موجود تھیں
یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں موجود ایک خاتون نے یہ روایت بیان کی ہے کہ تمہارے دادا ابو طالب گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے. ہم نے پوچھا کہ گھبراہٹ اور پریشانی کس بات کی؟ تو انہوں نے کہا میری بیوی بنت اسد حاملہ تھی اور درد شروع ہو چکا ہے. تو گھبرا کر کے کہیں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تھا، تو انہیں اندر بٹھایا گیا کہ ہم جلد سے کسی چیز کا انتظام کریں گے. تو خواتین کہتی ہیں 4 عورتیں ہم فاطمہ بنت اسد کو لے کر انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی مدد آ جائے، فاطمہ بنت اسد کو اس درد زہ میں اٹھا کر گھر لے جایا جائے. لیکن وہ خواتین کہتی ہیں جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ایک خوشبو سی پھیلی اور اچانک ایک حسین و جمیل بیٹا تولد ہوا. جب ابو طالب واپس آئے تو ولادت ہو چکی تھی، اور وہ بھی کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے اندر. بعض روایات میں مولا علی شیر خدا کی ولادت دوسرے گھر میں بتائی گئی ہے. میں ان روایات کی تصحیح و ترجیح کی طرف نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ولادت جہاں پر بھی ہوئی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے اس روایت پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی نے نہ دودھ پیے تھے اور نہ آنکھ کھولے تھے. بچہ جب ماں کی گود میں آئے، اب اس کا پہلا کام یہی تو ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کھولے، آواز نکالے اور ماں کا دودھ پی لے. صبح سے شام تک ہونے آ گئی، اور جب وہ آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے تو لوگ گھبرائے، ماں بھی گھبرائی، ان کے باپ ابو طالب بھی گھبرائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوپہر کے بعد خبر ہوئی تھی کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ایک بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں بچپن سے رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں کی طرح میری پرورش کی. ان کی سگی چچی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پر وہ جان نچھاور کرتی تھیں اور محبت فرمایا کرتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ چچا ابو طالب کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. تو بعد میں یہ خبر ملی کہ نہیں بیٹا ہوا ہے، شاید معذور پیدا ہوا ہوگا. معذور ہے کہ آواز نہیں کرتا، آنکھ نہیں کھولتا اور کچھ کھاتا پیتا نہیں، یعنی دودھ نہیں پی رہا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے آئے. جب یہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت علی کی زبان پر رکھا، تو جیسے ہی حضور نے اپنی انگلی رکھی انہوں نے چوسنا شروع کیا، اور لعاب پاک جب ان کے منہ میں گیا تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولی اور جلوہ رسول کو دیکھا. یہ ہے علی کی شان کہ پہلی غذا رسول اللہ کا لعاب اور پہلی نظر چہرے رسول پاک، پہلی نظر دنیا میں پڑی ہے. وہ علی چاہتے یا علی کی ولادت ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں، خانہ خدا میں. وہاں آنکھ کھولتے تو کعبہ سامنے تھا. کعبے کا تقدس کم تھوڑی نہ ہے، کعبے کی حرمت کم تھوڑی نہ ہے، اس کی عزت اپنی جگہ پر. وہاں پر بھی بچہ پہلی نگاہ اٹھائے. میاں آج بھی اگر ہم پہلی نظر کعبے پر ڈال کر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. تو علی کی آنکھیں وہیں کھل جاتی اور کعبے کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کے احترام میں یہ بات روایت میں آ جاتی کہ پہلی نگاہ کعبے پر پڑی ہے علی کی پیدائش کے بعد. لیکن مسلمانوں، یہاں ہم سنیوں کا، خاص طور پر ہم بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی نے پیدائش ہی میں ہمیں وہ بات کہہ دی جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. مولا علی نے نظر وہاں ڈالی ہے جو کعبے کا بھی کعبہ تھا.
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پہلی نظر گئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار رہا، بچپن سے ہی تربیت میں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہو کر 3 سال گزرے تھے، جب آپ کی عمر مبارک 28 سال کی تھی، جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھتے تھے، خاص طور پر عمومی حالات میں بھی۔ اب وہ علی جو خود تربیت رسول میں بڑے ہوں، ان کی جوانی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اوروں کے متعلق معلوم نہیں، باقی دوسرے اصحاب تو بعد میں صحبت اختیار کی رسول پاک کی۔ حضرت علی کی صحابیت تو بچپن سے، پیدائشی صحابی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے ہیں، پرورش وہی ہوئی ہے۔ جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 اور بعض روایات میں ہے 12-13 سال کی تھی، جیسی بھی ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں کو جمع کیا۔ مکہ کی ایک پہاڑی پر سب پر دعوت پیش کی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑو۔ اس پیغام کو سن کر کے مکہ والے بڑی دشمنی پر اتر آئے، کوئی ایک بھی وہاں پر اٹھ کر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجمع عام میں پکارا، ہے کوئی جو میرے لائے ہوئے دین کی حمایت کرے؟ تب یہی 9 سال کی عمر میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں، آپ کو میں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو سینے سے لگایا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما، اس کے پیروں میں قوت و طاقت عطا فرما۔ حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ پھر آپ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت ہی نہیں تھی۔ اسد اللہ الغالب ہو گئے، جنہیں شیر خدا کا لقب ملا، حیدر کرار کا لقب ملا۔ یہ بچپن کے معاملات تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ فیصلوں میں بھی بٹھایا کرتے تھے۔ تبلیغ دین، ظاہر سی بات ہے جب اول اسلام میں آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو تبلیغ اسلام میں حضرت علی کا بھی کردار رہا ہے۔ اگرچہ بچوں میں تھے آپ، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی ہر طرح سے خبر آپ پہنچاتے، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا حضرت علی بچپن سے کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس وقت اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہی سلایا تھا۔ وہ قتل کی رات تھی، منصوبہ بند قتل کرنے کا ارادہ تھا کافروں کا، اور حضور کے گھر کے اطراف سارے لوگ تلوار تانے کھڑے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، کسی کافر کو آپ نظر نہ آ سکے، لیکن حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر آج سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تم کل یہ امانتیں دوسروں تک پہنچا دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بھی سوال نہیں کیا کہ اگر غلطی سے وہ لوگ نبی سمجھ کر کے علی کو ہی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بستر قتل کا بستر بنا ہوا تھا، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آرام کی نیند سویا، آرام کی نیند سویا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کل صبح سب کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح ضرور ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہے صبح تو ہونی ہے، آج کی رات فکر چھوڑ دو، موت کا خوف، موت کا ڈر ہی نکال دو، کیونکہ نبی نے فرمایا کل صبح تم امانتیں دے کر مدینے آنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایقان تھا، یقین تھا فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرے دن صبح کفار مکہ نے آپ کو بستر سے اٹھایا، پکڑے اور حرم کعبہ میں لے آئے،
اور بہت سارے کافر جمع ہوئے. پھر آپ نے جب سب کی امانتیں واپس کرنا شروع کی تو آپ کو بھی چھوڑ دیا گیا. 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں. یہاں مدینہ طیبہ آنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جب پہنچے تو مکتوم نام کے ایک صحابی ہیں مدینے کے انصاری صحابی، ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا. جو بھی صحابی آئے ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی نہ کسی صحابی کے گھر ٹھہرا دیا. اب یہ چند دنوں کے بعد عقد مواخات شروع ہوا. عقد مواخات اسلام میں ایک ایسی زبردست مثال ہے میرے عزیزوں، جو آج تک دنیا نے ایسی مثال قائم نہیں کی. عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، عقد نکاح. ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کو رشتے میں باندھا جاتا ہے تو اس کو نکاح کا عقد کہتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے عقد نکاح. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ خرید و فروخت کا عقد ہوتا ہے، کہ میں ایگریمنٹ، سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو آپ نے سنا ہوگا. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا بھی ایگریمنٹ بنا دیا تھا. عقد نکاح اپنی جگہ پر رشتے سے جوڑنا، ایک مرد ایک عورت کو جوڑ دیا آپ نے، مہر مقرر ہو گیا اور ان کا رشتہ بنا دیا گیا. یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں. لیکن مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ایک انصار اور ایک مہاجر. انصار جو مدینے میں تھے پہلے سے، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے یا دوسری جگہوں سے. ایک مہاجر اور ایک انصار. حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. وہ ہاتھ پکڑتے اور سیدھے چلے جاتے. کہاں؟ وہ انصاری صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ حضور نے کہا ہے تو بھائی ہو گئے. جیسے ہم بولنے کے لیے آج بھائی بھائی ہیں، جب کام پڑے تو کہتے ہم تو سب بھائی بھائی ہیں. اور پھر جب دشمنی ہو تو اتنی خطرناک دشمنی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ جانوروں سے بھی زیادہ سخت ترین لڑائیاں ہوتی ہیں. جانور بھی آپس میں اتنے نہیں لڑتے جتنا انسانوں میں لڑائیاں، خون ریزیاں ہوتی ہیں. خیر، دوسروں سے لڑائی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی وجہ سے ہے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، اس کے لیے تو وعید آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مومن آپس میں لڑنے کے لیے تلواریں اٹھا لیے، تلوار آج نہیں ہے تو چاقو اٹھا لیا، جو کچھ بھی اٹھا لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس میں سے کسی ایک نے کسی کو مارا، ایک نے قتل کیا، تو قاتل بھی دوزخ میں ہوگا، مقتول جو قتل ہوا وہ بھی دوزخ میں ہوگا، جو مر گیا وہ بھی دوزخ میں ہے. کیوں؟ مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو سمجھ میں آیا کہ اس نے گناہ کیا، ایک جان لے لی، لیکن مقتول کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اس بات کا خواہش مند تھا. یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملا اس کو. قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا نا، موقع اس کو ملا ہے، قاتل کو یہ مار ڈالا. لیکن اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی تو قتل کے لیے تلوار اٹھایا تھا. تو جو 2 تلواریں مسلمانوں کے درمیان اٹھی وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی کا ایک نظام مدینے میں، وہ مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی میرے عزیزوں. انصار صحابہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مہاجرین صحابہ کو لیا اور پھر اپنے گھر لے کر کے گئے، ان کے سامنے اپنی پوری جائیدادیں رکھ دی، صاف صاف انہیں بتا دیا کہ اے میرے مہاجر بھائی، دیکھو میرے 2 گھر ہیں، ایک باغیچہ ہے، بازار میں اتنی دکانیں ہیں، یہ میری پراپرٹی ہے، اور جو 2 گھر ہیں اس میں سے ایک گھر میرا، ایک گھر تمہارا. باغیچہ آدھا میرا اور آدھا تمہارا. بازار کی دکان میں ایک دکان میری، ایک دکان تیری. حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنائے گئے تھے انصاری صحابی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، اس کی عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. کہ آپ نئے ہو مدینے میں،
تو انصار نے بھائی چارگی کا ایسا نمونہ قائم کیا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم بھائی ہو، تو انہوں نے اپنی سگی ماں سے پیدا ہونے والے بھائی سے زیادہ ترجیح دی میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے بھائی کو۔ عزیزان گرامی، صہیب روم سے آئے ہوئے، بلال حبشہ سے آئے ہوئے، سلمان فارس سے آئے ہوئے، دوسرے کئی ممالک سے آئے ہوئے صحابہ تھے وہاں پر۔ ان کی نسل الگ تھی، رنگ بھی الگ تھے، قبیلے الگ تھے، خاندان الگ تھے، لیکن مدینے والوں کے دلوں میں اللہ نے کیسا ایمان بسایا تھا۔ انہوں نے پورے ہر طرف سے آنے والے صحابہ کو ایک خاندان میں بانٹ لیا، ایک خاندان میں تقسیم کر لیا آپس میں، اور ایسا مضبوط خاندان کہ ان کی فضیلت میں پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان صحابہ سے محبت فرماتا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اتنا اتحاد آ گیا تھا، ایسا اتحاد، بھائی چارگی کا نظام جو قائم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معاشرے کی سب سے پہلی بنیاد تھی کہ کوئی مدینے کو ہلا نہیں سکا، پھر مدینے کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکا۔ وہ اتحاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ پڑوسی مر بھی گئے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ کتنے بیمار پڑے ہیں لوگ۔ ہم نے یہاں پر رشتے یا تو مخصوص کر لیے، مال کی وجہ سے ہمارے رشتے ہیں، یا منصب کی وجہ سے ہمارے یہاں رشتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے جو رشتہ ہوتا تھا وہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اور مال کی وجہ سے جو ہمارے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مال جانے کے بعد پھر دشمنی ہو جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں۔ کسی کے منصب کی وجہ سے تم نے رشتہ قائم کر رکھا ہے اس سے، وہ ذرا اس کا منصب ہٹ گیا تو تمہارا رشتہ بھی ختم ہو گیا، اب اس سے کیا ملنا ہے، وہ تو فالتو آدمی ہو گیا، کچھ کام دھندے کا نہیں۔ یہ ہمارے مزاج ہیں۔ صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی رسی میں باندھا تھا، ایمان کی رسی میں، حتیٰ کہ ان کے درمیان چھوٹی سی بات پر تکرار بھی ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو ایک بار اسی لیے ڈانٹا تھا کہ انہوں نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، کالی عورت کے بیٹے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، پرانے زمانے کی جہالت ہے۔ حضرت ابو ذر بلال حبشی کو صرف اتنا کہے تھے، پھر ان کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، بعد میں گئے حضرت بلال کو لایا اور کہا کہ اے بلال، میں نیچے سوتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ دو، میں نے تم کو کالا کہا یا کالی عورت کے بیٹے کہا؟ حضرت بلال نے انہیں اٹھا لیا اور کہا نہیں، تم صحابی رسول ہو، تم صحابی رسول ہو، تمہارے چہرے پر میرا قدم کیسے، بلکہ ہم دونوں آپس میں ایمانی بھائی ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں عفو درگزر کا بھی مقام بہت تھا، تکراریں کیوں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان تکراروں کو اپنے درمیان بڑی دیواریں نہیں بنائی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی بھی مدینہ طیبہ کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں ہم جاتے ہیں، آج وہاں حالات ایسے ہیں، دل کی سختیاں بڑھ جاتی ہیں حاجیوں کی بھی، حج کر کے اتنے دعائیں کر کے، عبادتیں کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رب لبیک لبیک پکار کر کے مدینے پہنچتے ہیں، وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، دو یہیں کے حاجی تھے انڈیا کی، وہ الگ ہمارے پڑوس میں تھے، صرف کھانے کی بات پر لڑ پڑے اتنا کہ برتنوں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، دونوں زخمی ہوئے اور دونوں کو پولیس لے کر جیل میں گئی، مدینہ طیبہ میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک میں۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ نہیں شیطان کتنا ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ میں بار بار حجاج کرام کو یہی نصیحت کرتا ہوں، تمہارا امتحان ہے میرے عزیزو، بارگاہ رسول میں آئے ہو اور اس مدینے میں آئے ہو جہاں انصار نے اپنی ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی، ساری زمینیں کشادہ کر دی تھی، آج وہاں پر کوئی اپنا دامن پھیلانے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتا۔
اگر آپ کرسی پر بیٹھے کوئی آ جائے تو اٹھنا پسند نہیں کرتا کوئی. ہماری یہ فکس چیزیں ہیں, ہم دوسروں کو نہیں دیں گے. کمروں کے لیے جھگڑے ہیں, بستروں کے لیے لڑائی ہاں, اچار کے لیے لڑائی ہاں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نے دیکھا. یقیناً وہ انصار صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی جائیدادیں دے دی تھی, آدھے آدھے باغیچے ان کے نام پر کر دیے تھے. یہاں سفر میں 4-5 دن 8 دن 7 دن رہنے کے لیے اتنے بڑے جھگڑے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا, ایک بات یاد رکھیں, اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے, سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے.